اسکولز کے ماڈرن بچے اسلام سے دور کیوں ہیں؟ گورنمنٹ اسکولز جیسے ہیں ان کا تو ایک کرائٹیریا ہی الگ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ اسکولز میں آپ کو پتہ ہے وہ تعلیم کا وہ معیار ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی کہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں وہ والے بچے ہم ٹپکلی ان کی بات کریں گے جس میں بہت سارے مایا ناز اسکولز کے نام بھی ہیں, وہ اسلام سے آہستہ آہستہ دور کیوں ہوتے جا رہی ہیں؟ مسلم بر صغیر پر نظر ڈالیں تو اسلام کا ایک اپنا نظام تھا, ایجوکیشن کا بھی اپنا ایک نظام ہے. تو ہمارے ملک میں تو کوئی بچہ جو ہے مدرسے میں نہیں جاتا کہ اس کو پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ 4 5 6 سال یا 4 سال تک یا 3 سال تک ابتدائی تعلیم ہم اس کو مدرسے میں دلوائیں, اور اس طرح نہیں کر رہے تو پھر اسلام سے دوری تو ہونی ہے. ہم تو اسے تو جاتے ہی ہم لوگ جو ہے وہ جدت پسندی سکھا دیتے ہیں. بر صغیر میں انگریزوں سے پہلے جو ایک یہاں پر کلچر بھی کہہ لیں, نظام بھی کہہ لیں, وہ اتنا زبردست اور خوبصورت بنا ہوا تھا. اب ہوا کیا, جب گورا یہاں پر آیا انگریزوں نے آ کے دیکھا کہ یار یہ مدرسہ ہے, یہاں سے ولی بھی پیدا ہو رہا ہے, یہاں سے مجاہد بھی پیدا ہو رہا ہے, یہاں سے عالم بھی پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے آگے کا یہ سسٹم, اب مدرسوں کی ویسی سرپرستی ہے ہی نہیں. فزیکلی ہمیں جسمانی طور پر ظاہری طور پر تو ہم آزاد ہیں, لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی ہم غلام ہیں. ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہاں کی جو ایجوکیشن ہے انہوں نے سسٹم اس طرح سے بنا دیے ہیں کہ بچوں کو وہ ریلیکس بھی رکھتے ہیں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں اور وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. ہمارے یہاں بچہ صبح 8 بجے اسکول پہنچتا ہے, 2-3 بجے تک اس کو استغفر اللہ مطلب کر رہا ہے, وہ ایک ہی دن میں 6 سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, 8-10 سبجیکٹ اس کے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ میچور ہو کر ہم 3 گھنٹے زیادہ کام نہیں کر سکتے. ہاں جی, تو ہم کہاں سے پیدا کریں اس طرح کے بچے کے جو بہت بہترین جو ہیں وہ سائنسدان بھی بن. ہم آج کل موٹیویشن کہاں سے لے رہے ہیں, یہ جو گلوکار سنگر کہاں سے انقلاب آئے گا اور کیسے انقلاب آئے گا. اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولیں. اپنے ایک ادارے کے ہیڈ سے ملی تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ انگلش بولتے ہیں وہ پڑھے لکھے لگتے ہیں اور جو لوگ انگلش نہیں بول سکتے وہ پڑھے لکھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے, اس پر اگر ہم بات کریں تو سکولز کے اندر قرآن پاک کی تعلیم اس طرح سے نہیں دی جاتی. بچے کو پتا تو ہو کہ ہمارا اصل ہے کیا. دیکھیں یہ ٹرائنگل بنتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ایک طرف اسٹوڈنٹس ہیں, ایک طرف ٹیچرز ہیں اور تیسری طرف ان کے پیرنٹس. پیرنٹس بھی بچوں کو ماڈرنائزیشن کے نام پر وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو ان کو اسلام سے دور کر رہی ہیں. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, وہ جو حدیث ہے کہ مسلمان ٹوٹل زمین بوس ہو گئے تھے ایک طرح سے, اور اب پھر بغداد والی جو کنڈیشن ہے وہی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے. پڑھنے تو لگتا ہے ہسٹری اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. لوگ تبھی پیدا ہوں گے جب ان کی پرورش, ان کی تعلیم و تربیت, ان کے والدین اور ان کے اساتذہ اس طرح سے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سائنس اور مذہب کے جو فاصلے ہیں اس کو ہم ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر نیٹ ورک. الحمدللہ فرسٹ پوڈ کاسٹ جو ہم نے لانچ کی تھی اپنے آفس سے, اس کا بہت اچھا رسپانس آیا ہے اور آج ہم اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں پوڈ کاسٹ کی. تو آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے وہ ہے ماڈرن ایجوکیشن یا اسکولز میں جو ماڈرن بچے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اسلام سے کیوں دور ہیں. تو اس چیز پہ ڈبیٹ کے لیے میرے ساتھ پروفیسر مبین انصاری موجود ہیں. السلام علیکم. اور میرے ساتھ پروفیسر رضی حمید موجود ہیں. چلیں آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈبیٹ. جی پروفیسر مبین انصاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم. آج جو یہ پوڈ کاسٹ ہے یہ جیسے متین بھائی نے بتایا کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ جو ٹاپک ہم نے آج چوز کیا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ماڈرن اسکولز کے ماڈرن بچے اسلام سے دور کیوں ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو ہم اگر ڈیوائڈ کرنا شروع کریں پارٹس میں تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ بن جائے گی, لیکن ہم نے آج اس ٹاپک کو ایک کہتے ہیں اس کو کوزے میں بند کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے ساتھ پروفیسر صاحبہ کو کہ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ ایجوکیشن سسٹم ہے,
اگر ہم نارمل سکولز کی بات کرتے ہیں کہ جی اپنا جیسے کہ گورنمنٹ سکولز جیسے ہیں ان کا تو ایک کرائٹیریا ہی الگ ہو جاتا ہے. گورنمنٹ سکولز میں آپ کو پتہ ہے وہ تعلیم کا وہ معیار ہے ہی نہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی کہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ والے بچے ہم ٹپکلی ان کی بات کریں گے جس میں بہت سارے مایا ناز سکولز کے نام بھی آتے ہیں. تو وہ سکولز ہیں وہ اپنے بچوں کو جو وہاں پر ایجوکیشن ان کو دے رہے ہیں وہ اسلام سے آہستہ آہستہ دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں بچے. مطلب جو نئی جنریشن تیار ہو رہی ہے وہ اسلام سے کافی حد تک دور ہے, ان کو اسلام کی بیسکس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جی میم آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جی اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بر صغیر کی دور نہیں جاتے, ہم مسلم بر صغیر پر نظر ڈالیں تو اسلام کا ایک اپنا نظام تھا, ایجوکیشن کا بھی اپنا ایک نظام تھا. اس میں بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے پہلے ابتدائی تعلیم کے لیے مدرسے میں بھیجا جاتا تھا جہاں اس کا تعلق قرآن اور اللہ کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ مضبوط ہو جاتا تھا. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ 250-300 سال کی غلامی کے بعد ہمیں جب آزادی ملی تو ہم نے اس نظام کو بالکل ختم کر دیا. اب اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں تو کوئی بچہ جو ہے مدرسے میں نہیں جاتا کہ اس کو پہلے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ 4-5-6 سال یا 4 سال تک یا 3 سال تک ابتدائی تعلیم ہم اس کو مدرسے میں دلوائیں اور پھر ہم اسے اسکول اور کالج میں بھیجیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح نہیں کر رہے تو پھر اسلام سے دوری تو ہونی ہے. ہم اسے ڈائریکٹ اپنے گھر سے اٹھا کر ماں کی گود سے نکال کے 3 یا 4 سال کے بچے کو ہم بھیج دیتے ہیں پلے گروپ میں, نرسری میں. وہ آگے پھر اپنی جو تعلیم حاصل کرتا ہے کسی اچھے اسکول میں بھیجیں یا ہم کسی اسٹریٹ اسکول میں بھیجیں یا ہم کسی ایسے اسکول میں بھیجیں کہ جو مطلب جو ہے بہت ہی جدید اسکول ہیں. تو اب میں نام یہاں پہ کسی کا نہیں لوں گی. تو اسے تو جاتے ہی ہم لوگ جو ہے وہ جدت پسندی سکھا دیتے ہیں. وہ جو ادھر جا کے ماحول دیکھتا ہے اپنے اسکول کا, کلاس رومز کا, ٹیچرز کا, تو بچے آئیڈیلائز کرتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں, ہم اس کو انگریزی سکھاتے ہیں, عربی تو بیچارہ بعد میں سیکھنا شروع کرتا ہے نا, وہ مطلب وہ 1-2 سال کے بعد سیکھنا شروع کرتا ہے جب وہ پلے گروپ نرسری میں جاتا ہے. تو ہمارے ملک میں کوئی ایسا سسٹم تھا ہی نہیں کہ ہم نے قرآن کو اور حدیث کو اپنے سلیبس میں شامل کیا ہی نہیں تھا. برائے نام میم آپ نے بات سٹارٹ کی مدرسے سے, مجھے اس سے بات یاد آئی ہے کہ بر صغیر میں انگریزوں سے پہلے جو ایک یہاں پر کلچر بھی کہہ لیں, نظام بھی کہہ لیں, وہ اتنا زبردست اور خوبصورت بنا ہوا تھا کہ جس میں کچھ یوں ہوتا تھا کہ جو سارے گاؤں ہوتے تھے, فرض میں بات کرتا ہوں ایک گاؤں کی, ایک گاؤں ہے اس میں 150 گھر ہیں, ان کے درمیان میں جو ایک بڑا مدرسہ اور بڑی مسجد موجود ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اب اس جو گاؤں کے سارے بچے ہیں وہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے, اپنی ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کرتے تھے. جو اس کا گاؤں کا پورا نظام تھا, نمبردار ہوتا تھا, چودھری ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ, وہ بچے کو کیا کرتے تھے, وہ بچوں کو جو مدرسے کے اخراجات تھے وہ گاؤں والے خود بیئر کرتے تھے. نہیں, یہ ادھر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا اس بر صغیر میں جو سسٹم تھا اس میں جو گاؤں کی بات آپ کر رہے ہیں تو وہ جاگیریں اور زمینیں ان کے نام الاٹ کر دیتے تھے. بالکل. اور ان زمینوں کی آمدنی سے وہ مدرسہ چلتا تھا, اور تمام بچوں کے اخراجات جو تھے یعنی جو صاحب حیثیت لوگ ہوں گے وہ تو دیتے ہوں گے نا اپنے اخراجات پورے کرتے ہوں گے. گورا یہاں پر آیا, انگریزوں نے آ کے دیکھا کہ یار یہ مدرسہ ہے, یہاں سے ولی بھی پیدا ہو رہا ہے, یہاں سے مجاہد بھی پیدا ہو رہا ہے, یہاں سے عالم بھی پیدا ہو رہا ہے. تو اس نے کیا کیا, اس نے آگے کا یہ سسٹم زمینیں ضبط کی. پہلے تو وہ جو اخراجات بیئر کر رہا تھا مدرسے کے وہ ختم ہو گیا, زمینیں ضبط کر لی گئیں. اور پھر یہ کہ وہ ان کو جو سپورٹ مل رہی تھی, جو پیسہ مل رہا تھا بچوں کی تعلیم کے لیے, ان کی تربیت کے لیے, وہ بچوں کو فقیر بنا دیا گیا. انہوں نے وہ سسٹم تو بڑے پیمانے پر تو ختم ہو گیا, لیکن اب کچھ لوگوں نے ظاہر ہے اپنے جو جڑے ہوئے تھے اپنی روایات سے, اپنے نظام سے, انہوں نے تو اپنے نظام سے ہی جڑے رہے, انہوں نے اس کو سلسلے کو بہت مختصر کر دیا لیکن جاری رکھا. اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ صاحب حیثیت لوگوں سے ڈونیشن لینا شروع کر دی, چندہ لینا شروع کر دیا, اور پھر اس کے ذریعے اپنے اخراجات پورے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے وہ مطلب یہاں سے برٹشز تو چلے گئے لیکن وہ جو یہاں پر نظام اپنا رائج کر گئے ہیں نا, اب مدرسوں کی ویسی سرپرستی ہے ہی نہیں, مدرسوں کو سرپرستی ملی ہی نہیں. اب بچہ جو ہے مدرسے کا بچہ ہے, اب ہم اکثر اپنے ماحول میں انوائرمنٹ میں آس پاس دیکھتے ہیں کہ بیچارے وہ مطلب کھانے کے لیے بھی وہ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں. وہ اب میں اب دور نہیں جاتی, بابائے اردو مولوی عبد
عبدالحق ہیں تو مولوی ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں وہ پہلے ناول نگار ہیں. تھوڑی سی ہسٹری کی بات اس میں کر دیتی ہوں. وہ مولوی عبدالحق کے مدرسے میں پڑھتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کھانا لینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے اور ایک ہی برتن ہوتا تھا, یہ کتابوں میں ہے لکھا ہوا ہے کہ اس میں, یعنی کہ اب میں بالکل ہو وہ تو نہیں لیکن اس کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ وہ کسی کے گھر سے, وہ کہتے ہیں ہمیں دال ملتی ہے, کسی کے گھر سے ہمیں قیمہ ملتا ہے, کسی کے گھر سے ہم جو, تو ہم ایک ہی برتن میں ڈالتے تو وہ لا کر ہم سارے بچے کھاتے. ٹھیک ہے نا. اب یہ کہاں مجاہد پیدا کرنے والا مدرسہ, اتنا یعنی کہ ایک شاندار اور مضبوط نظام, اور کہاں وہی, اور اتنے اچھے لوگ پہ پھر بھی دیکھیں نا کہ ڈپٹی نذیر احمد جیسے لوگ پیدا کر دیے, مولوی عبدالحق نے اس تو وہ چیز جو تھی وہ لا کر کہتے ہیں ہم لوگ وہی کھاتے. اب جو بچے وہاں پہ رہتے تھے ان کے مدرسے میں, تو یہ تو پھر اب اسی کو کہتے ہیں نا زوال آ گیا, اور وہ ہمارا سسٹم تباہ ہو گیا. بچوں کے اندر فقیرانہ مزاج پیدا کر دیا گیا دانستہ طور پر, کہ اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ میں نے لے کے کھانا ہے. بے شک وہ اپنے بنیادی اخراجات بھی پورے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے, لیکن وہ اپنے نظام سے جڑے ہوئے تھے, اپنے پرانے نظام سے, اپنے کہ وہ مدرسے کی تعلیم دے رہے تھے, دینے والے بھی اور لینے والے لے بھی رہے تھے. کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط رہے. اس کے بعد وہ جو ماڈرن یونیورسٹیز بن گئی تھیں, کالجز بن گئے تھے, ان کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے, اور وہ اپنے نام کے ساتھ مولوی مولانا لگانا فخر کی بات سمجھتے تھے. ان کا لباس وہی پگڑی, ٹوپی اور شیروانی, شلوار قمیض, جیسے خلافت عثمانیہ کا بہت اثر رسوخ تھا کہ جو ترکی ٹوپیاں آخری جو تحریک خلافت میں چلتی رہی ہیں, اس کے وہ ترکی ٹوپی تو بعد میں ہی, لیکن باہر آج پگڑی والا پگڑی, ہمارے پرانے سائنٹسٹ کے بارے میں, ہم جو ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں پڑھیں تو ان کے نام, ان کا لباس, ان کی وضاحت ساری اسلامک ہے. اور یہ دیکھیں نا کہ مولانا رومی, مولانا جامی, یہ ہمارے اسکالرس ہیں, ابن خلدون. تو پھر ہمارے تو اپنے حکیم الامت علامہ محمد اقبال, علامہ کا نام ظاہر ہے عربی سے انہیں اس طرح. آپ مدین بھائی کچھ کہنے لگے تھے اس میں؟ تحریک پاکستان کے لوگوں کو دیکھ لیں, مولانا شوکت علی جوہر, مولانا محمد علی جوہر, یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے نام کے ساتھ مولوی, مولانا اور مولوی لگانا ایک مطلب ایک اعزاز کی بات تھی, کہ اعزاز کی بات تھی. تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس لیول تک پہنچے ہوئے ہیں. اچھا آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ یہ وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے مطلب انگریز کے آنے سے پہلے تعلیم حاصل کی ہوئی تھی, چاہے مولوی عبدالحق یا کوئی اس دور میں کر رہے تھے, اس دور میں یہ چل رہے تھے. لیکن جب انہوں نے آ کے تمام سلسلہ ختم کیا, تب اس کے بعد ایسا سچ کوئی مطلب کہ عالم ورا اس طرح نہیں نکل پایا. نکلے ہیں لیکن اتنا مطلب کہ اتنی کثرت تعداد سے نہیں نکل پائے جتنا نکلنے چاہیے تھے. اچھا اس میں ہم نا ایک آگے اسٹیپ آگے چلتے ہیں کہ جب ہم بات کریں کہ یہاں پر برٹشرز آ گئے, انہوں نے یہاں پر آ کر اپنا سارا مطلب کہ قبضہ وغیرہ کر لی, ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی بعد میں, پھر برٹش راج جو ڈائریکٹ کوئن کے اندر آ گئے, تو اس نے تباہ کیا نا. انہوں نے یہاں پر جب اسکولنگ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا بر صغیر میں, اب وہ ماڈرن سسٹم تھا, ماڈرن ان سینس کہ وہ برٹشرز کا سسٹم تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں کے جو لوگ تھے نا وہ ہو گئے یہاں پر ڈبل مائنڈیڈ. ہاں بالکل, ایک ان کی ثقافت, ان کا اسلامک کلچر جو ان کو پیچھے سے چل ملا ہوا تھا, اور ایک جو نیا ان کو پتلون پہننا, شرٹ پہننا, ٹائی لگانا یہ سکھا دیا گیا تھا. اب وہ ہمارا یہاں کا بر صغیر کا ایک عام بندہ تھا, عام شہری تھا, وہ کنفیوز ہو گیا کہ یار میں نے جانا کس طرف ہے. تو اب اسی چکر میں ہمیں آزادی تو مل گئی ہے, ٹھیک ہے, یہ 1947 فزیکلی ہمیں جسمانی طور پر, ظاہری طور پر تو ہم آزاد ہیں, لیکن ذہنی طور پر ابھی بھی ہم غلام ہیں اور ہم اس سے نکل نہیں سکے. اور ایجوکیشن کی بات کی جائے تو نا ہم نے, میں نے پہلے بھی یہ بات کرتا ہوں, دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے ویسٹ کا جو وہ ہے کلچر ہے, ہم وہ تو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں, لیکن ان کا جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. اچھا ایک ادھر میں یہ بھی بات کروں گی کہ ہم کہتے ہیں جی کلچر جو ہے ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور اسلام ایک کلچر نہیں ہے. اصل میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, اور جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کلچر کوئی معنی نہیں رکھتا. پھر ہمیں وہی کرنا ہے جو ہمیں قرآن اور سنت جس کا ہمیں حکم دے رہی ہے. تو اس کو پھر دیکھتے ہوئے ہمیں قرآن کے مطابق جو جتنا بھی نظام تعلیم ہے وہ بنایا جائے. تو دیکھیے کیسے نہیں ترقی کرتا ہمارا ملک. ہمارے سامنے بڑی بڑی مثالیں ایسی ہیں جیسے فن لینڈ, جاپان وغیرہ کی, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, اور وہاں کی جو ایجوکیشن ہے انہوں نے سسٹم اس طرح سے بنا دیے ہیں کہ بچوں کو وہ ریلیکس بھی رکھتے ہیں, ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, اور وہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. ہمارے یہاں بچہ صبح 8 بجے اسکول پہنچتا ہے, 2-3 بجے تک اس کو
अस्तगफिरुल्लाह, मतलब जो उसके साथ हाल होता है। एक आप देखें ना कि सुबह 8 बजे का या 7 बजे का बच्चा एक कुर्सी पे बैठा हुआ है लकड़ी की, और वो 6 घंटे 7 घंटे वो मुसलसल उस लकड़ी की कुर्सी पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, और एक यानी कि एक किताब पे लिख रहा है, फिर दूसरी कर रहा है, फिर तीसरी कर रहा है। वो 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, 8-10 सब्जेक्ट उसके हो जाते हैं। हम लोग मैच्योर होकर हम 3 घंटे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। हाँ जी, तो जाहिर है अब ये सिस्टम का सवाल तो है कि हम कहाँ से पैदा करें इस तरह के बच्चे के जो बहुत बेहतरीन जो हैं वो साइंसदान भी बने और स्कॉलर भी बने और मुसन्निफ भी बने। तो आज तक कोई पाकिस्तान बनने के बाद कोई मौलाना शिबली नमानी पैदा नहीं हुआ, कोई मौलाना आज़ाद हुसैन पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना, कोई अलामा पैदा नहीं हुआ, अलामा इकबाल जैसा, कोई शायरी अकबर अलाहाबादी जैसा। चलिए हम ये तो या मीर तक मीर या इवन के मीर दर्जा से शायद भी पैदा नहीं हुए। तो लोगों को कहाँ से मोटिवेट करें? हाँ, मोटिवेट करें। हम आजकल मोटिवेशन कहाँ से ले रहे हैं? ये जो गुलकार, सिंगर, अब बच्चों के जो अब देखिए मेरे को तो एक बात क्लिक की है, बच्चों के आइडियाज अब खिलाड़ी हैं, और वो भी देखें वो क्या रेसलर्स हैं और गुलकार भी वही अपने मुल्क के नहीं, दूसरे यूरोप के मुल्क के। तो फिर कहाँ से आएगा, कहाँ से इनकलाब आएगा और कैसे इनकलाब आएगा? तो अब वो है कि मुझे जो है अकबर अलाहाबादी का एक शेर याद आ रहा है जी कि हाँ, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में फूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो चरख पे झूलो, पर एक सुख्न बंदाए आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये देखें हल्के ये मज़ाहिया शायरी करते थे, तंज़ करते थे, लेकिन ये आज के दौर पे भी ये जो है वो मुकम्मल इसके ऊपर भी पूरी उतरती है कि हम अपना पढ़ें, जदीद तालीम हासिल करें, लेकिन अल्लाह को और उसकी हकीकत को ना भूलें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रहें, ठीक है ना, कि जिस भी फील्ड में जाएं, साइंसदान बने, पॉलिटिशियन बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, लेकिन हम उस सारी एजुकेशन को, उन सारी डिग्रियों को, उन सारे उहदों को अगर हम कुरान के ताबे कर लें तो ये सबसे बड़ी इंसान की कामयाबी है। असल तो ये कि हमने इस्लाम जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ा है ना हमने, हाँ, बिल्कुल सारा जवाल फिर वहीं से शुरू हुआ है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास एक जो पॉइंट आता है वो है मॉडर्न स्कूल्स का इन्वायरमेंट। मॉडर्न स्कूल्स में अब देखें मेरा ये है कि बच्चा जब सुबह के टाइम स्कूल जाएगा, अब वो स्कूल पहुंचा, वहाँ पर उसको हर तरफ जो चाहे उसका फीमेल स्टाफ, उसकी फैकल्टी है या मेल है, अब उनकी ड्रेसिंग से लेकर उनके बात करने के अंदाज तक उसको हर जगह पे वेस्ट 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 वही नज़र आता है। अब वो जब देखेगा कि मेरे सामने जो मेरे रोल मॉडल्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, वो इस हुलिये में मौजूद हैं, वेस्टर्न हुलिये में मौजूद हैं, उनकी बातें जो हैं वो इंग्लिश से नीचे नहीं आ रही, अंग्रेज़ी को ये समझिए यही एजुकेशन है। अब वो बच्चा उससे क्या अडॉप्ट करेगा? एक मिनट में आपकी बात काटूंगी कि जो लोग मुझे खुद मैं एक अपने एक इदारे के हेड से मिली, तो उन्होंने कहा कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो पढ़े लिखे लगते हैं, और जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते वो पढ़े लिखे नहीं लगते, चाहे वो उर्दू ही के उस्ताद हों या उसमें हों, लेकिन वो कहते हैं कि इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, ज़ुबानें आनी चाहिए, कोई वो नहीं, ज़ुबान की हद तक। तो हमने अपना स्टैंडर्ड फिट कर लिया है कि जिन लोगों को, जो लोग मॉडर्न लिबास पहनते हैं, मॉडर्न ज़ुबान बोलते हैं, वो आज के याफ्ता लोग हैं, बाकी जो हैं वो अनपढ़ हैं, उनको कोई शऊर नहीं है। अच्छा, अब देखें जैसे ना तकसीम कर दिया ना हमने हर चीज़ को। कुरान पाक की तालीम, ठीक है, इस पर अगर हम बात करें तो स्कूल्स के अंदर कुरान पाक की तालीम उस तरह से नहीं दी जाती। अब जैसे हुआ था थोड़ा शुरू के जी कोर्स के अंदर वो शामिल किया था, लेकिन अभी देख लें कि बच्चा जब स्कूल पढ़ रहा है 9th 10th में आके उसमें इसको सूरह अनफाल, सूरह अहज़ाब, 2-3 सूरतों के जो तर्जुमा और मफ़हूम तशरीह वो पढ़ाई जाती है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। होना ये चाहिए कि बच्चा जब से उसने स्टार्ट किया है उसको कुरान की बेसिक्स, उसकी तालीम, अरबिक जो ग्रामर है उसकी तालीम देनी चाहिए, ताकि बच्चे को पता तो
ہو کہ ہمارا اصل ہے کیا. نہیں الحمدللہ اب تو دیکھیں تجوید اور قرآن کو شامل کر دیا گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا ہمارے ملک میں کہ جو قرآنی صورتیں تھیں, آیات جو شامل تھیں تھوڑی بہت, جیسے ابھی آپ نے کہا 9th 10th کے سلیبس میں, تو ان کو بھی نکال دیا گیا تھا. تو پھر کیسے یعنی بچوں کا تعلق اس قرآن کے ساتھ جڑا رہتا. ہاں اب تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, اور یہ تمام جو پورا کا پورا قرآن پاک ہے اور تجوید کے ساتھ بچوں کو پڑھایا جانے لگا ہے, اس کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اللہ کرے کہ یہ والا سلسلہ جاری رہے, یہ شامل ہی رہے ہمارے نصاب میں. پھر یہ دیکھیے گا آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد جو بچے نکلیں گے ان کا کتنا مضبوط تعلق ہوگا قرآن کے ساتھ. انشاءاللہ ہماری تو یہ کوشش ہے کہ ہم بچوں کو عربی زبان سیکھ رہے ہیں تجوید کے ذریعے, اور دوسرا وہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, گھر میں پڑھیں گے تو ترجمہ بھی شوق سے پڑھیں گے. قصور اس طرح سے بچوں کا بھی نہیں ہے. نہیں نئی نسل کا تو قصور اب جو چیز ان کو سکھائی جائے گی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں آپ کو بات کروں گا جیسے بلکہ میں سمجھتی ہوں اساتذہ کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ ہمیں سسٹم ہی ایسا ملا ہے. تیسری چیز دیکھیں, یہ ٹرائنگل بنتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ایک طرف اسٹوڈنٹس ہیں, ایک طرف ٹیچرز ہیں, اور تیسری طرف ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, اب آج کل کے پیرنٹس بھی بچوں کو ماڈرنائزیشن کے نام پر وہ چیزیں سکھا رہے ہیں جو ان کو اسلام سے دور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ ان کا خیال یہی ہے نا کہ جدید معاشرے کے ساتھ چلنا ہے, تو سروائیو کیسے کریں گے. میں نے اپنے اسکول لائف کے اندر, میں نے جب اسکول لائف گزاری ہے اپنی, اور مطلب آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر قابل لوگ, ہم لوگوں نے جب, میں اپنی بات کرتا ہوں فی الحال, تو ہم نے جیسے دوپہر کا ٹائم ہوا, ظہر کا ٹائم ہوا, 2 بجے چھٹی ہوئی, تو ہم نے یہ سسٹم وہاں پر نہیں دیکھا کہ یار جب 1 بجتا ہے نا, ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے, تو ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں, وہ قاری صاحب آئیں اسکول کی. ہم اس ٹائم وہ تھے کہ ہم نماز فرض تھی ہمارے اوپر, ہم 7 سال سے اوپر تھے. نہیں آپ تو خود ماڈرن اسکول اور کالج میں پڑھے ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, ہم سبھی. تو وہاں پر سسٹم نہیں تھا کہ وہاں پر جماعت نماز ہی ادا کروا لی جائے. الحمدللہ اب یہ سسٹم بھی آ گیا ہے کہ بلکہ باقاعدہ نماز کی جگہ ہے بن رہی اسکولوں میں, اچھے جدید اسکولوں میں جو لیٹسٹ ایجوکیشن جہاں پہ دی جاتی ہے, جہاں پہ ان کے بیسٹ سسٹم ہے. ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن سسٹم والے اسکول ہیں, بیسٹ ایجوکیشن سسٹم والے اسکول, وہاں بھی اب نماز کا بھی وقفہ آ گیا ہے, وہاں تجوید کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھایا جانے لگا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے, اچھی بات ہے یہ والی, اگر اس طرح سے کہ اب جو نئی نسل آئے گی وہ انشاءاللہ قطرے سے دریا بنتا ہے. اگر ہم ایک چھوٹا سٹیپ لیں گے تو بچوں کو اس طرف لا سکتے ہیں. اور اچھا, مجھے آپ نا اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک بڑا ہی زبردست شعر تھا اقبال کا, وہ آپ سنا رہی تھی, میں آپ سے وہ کروں گا دوبارہ ایک دفعہ ذرا. ہاں جی اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو دیکھنا اس میں کتنی بڑی بات کر دی ہے علامہ صاحب نے کہ وہ تعلیم جو اللہ سے دور کرے وہ فتنہ اور فساد کی جڑ ہے, وہ فتنہ اور فساد کی. ہاں جی, اور پھر آگے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مال و زر اور اولاد جو کچھ بھی ہے وہ سب فتنہ. پہلے ہی شعر میں نے سب سے بڑی بات کہہ دی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. وہ جو حدیث ہے کہ اللہ کی جو آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوط, قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو جو ہے آپ کامیاب رہو گے اس دنیا میں, سربلند رہو گے, اور عزت اللہ تعالیٰ دے گا. اور اگر ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیں گے تو پھر زوال آئے گا. اور اب مسلم دنیا کو دیکھیں, سب زوال کا شکار, بالکل زوال کا شکار ہے. اور ماضی اگر ہم بات کریں تو اس طرح سے زوال میں نا, میں ایک وہ جتنی محدود علم میرا ہے, ایک مسلمان جب اموی دور میں بالکل ہی ایک پروان چڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے, مطلب وہ بغداد میں بیت الحکمہ بن گیا اور باقی چیزیں اس طرح کی بن گئیں, تو 500 سال تو مسلمان بالکل عروج دیکھتے رہے ہیں. بعد میں اپنی ہی کوتاہیوں کی وجہ سے 1258 میں جو وہ ہوا, بغداد ختم ہوا, خلافت ختم ہوئی ہے, تو وہ مسلمانوں پر دور اس طرح کا تھا کہ مسلمان ٹوٹل زمین بوس ہو گئے تھے ایک طرح سے. پھر اللہ نے اجمیوں میں سے ترکوں کو اٹھایا اور وہ دوبارہ سے پھر وہ 600 سال ان کی حکومت چلتی رہی, پورے ان کا ایک روب دبدبا رہا پوری دنیا کے اوپر, ٹھیک ہے. اور اب پھر بغداد والی جو کنڈیشن ہے وہی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے. جب بالکل وہی حالات, اگر ہسٹری پڑھیں تو لگتا ہے ہسٹری اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. جس طرح وہ مسلمان اس ٹائم, مطلب شام کا مسلمان اور فارس کا مسلمان کہہ لیں, اور اس کے درمیان میں جو مڈل ایسٹ ہے وہاں مسلمان پریشان تھے کہ یار ہمارے اوپر کچھ ہے ہی نہیں, ایک مطلب خلافت کا ایک جو اوپر سرپرستی ہوتی ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں, صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, لوگ دعائیں کرتے ہوں گے اس ٹائم بھی, اور آج وہی
بالکل same ایسے ہی condition ہوتا پڑی ہوگا، ہوئی آپ ہے. کو بالکل وہی سیم کنڈیشن. تو ہمارے ہم سوچتے ہیں یار کوئی رہنما مل جائے. کبھی چنگیز خان آیا, کبھی ہلاکو خان آیا, کبھی امیر تیمور آ گیا, مطلب کبھی یہ منگول آ گئے. اصل تو منگولوں نے کام خراب کیا. ہاں تو ظاہر ہے وہ پھر آہستہ سے چلتا جاتا, کام تو خراب ہونا ہی تھا, وہ بڑھتا چلا گیا. پھر ہمارے پاس وہی کنڈیشن بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی نہ اس طرح کا مسیحا ملے کہ جو ہمیں لیڈ کرے اور ہم اس دور سے نکلیں باہر. کوئی صلاح الدین ایوبی, کوئی محمد بن قاسم. دیکھیں میم یہ بچے اس طرح کے لوگ تبھی پیدا ہوں گے جب ان کی پرورش, ان کی تعلیم و تربیت ان کے والدین اور ان کے اساتذہ اس طرح سے کریں گے, مل کر کریں گے, اس کا ان کے مثبت انداز میں کریں گے. آج کل کی آپ اگر ماؤں کو دیکھ لیں, جو نیکسٹ جنریشن مائیں ہیں, کیا مطلب ان کو بھی آپ وہ بھی یہ جو ہیں سوشل میڈیا اور اس کے اوپر ہیں زیادہ, بچوں کی تربیت پر کوئی تعلیم پر کوئی, ہاں جو مائیں دے رہی ہیں توجہ, وہ ان کے بچے کامیاب ہو رہے ہیں. ہاں جی, ابھی بھی یعنی کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور ابھی بھی جو والدین بچوں کی تعلیم پہ اور توجہ دے رہے ہیں تو وہ دوسری خرافات سے انہیں بچائے ہوئے ہیں, تو وہ کامیاب ہو رہے ہیں. لگتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس ابھی تک یہ جو ہے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہاں بالکل, ہم جو بھی دنیا میں سروائیو کر رہے ہیں, سر اونچا کر کے کھڑے ہوئے ہیں, اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ. میں آپ کو بھی بتاؤں کہ ہم جو ساری کے ساری ہم نے کوشش جو کر رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے بھی کام کرنا ہے, اور ہم نے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سائنس اور مذہب کے جو فاصلے ہیں اس کو ہم ختم کریں, ایک اس پر لے کر آئیں, ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں جس میں ایک اللہ رسول کا نام لینے والے بندے کو بھی پتا ہو کہ سائنس ٹیکنالوجی میں آج کل کیا جدت چل رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیزیں الگ ہو چکی ہیں. اگر وہ ایک مولوی حضرات ہیں تو ان کو صرف اور صرف وہ اسلام پر فوکس کرتے ہیں, وہ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں, دنیاوی تعلیم کو دینی کو چھوڑ دیتے ہیں, دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویوز ہماری پوڈ کاسٹ تھی جس میں ہمیں میم نے جوائن کیا, متین بھائی نے جوائن کیا, اور کوشش ہم سب نے مل کر کرنی ہے کہ ہم کچھ فروٹفل اس اپنے ملک کو اور امت مسلمہ کو دے سکیں. ہم اپنے بچوں کو جو ہماری گیدرنگ ہے, مطلب کہ جو ہمارے حلقہ احباب میں بچے ہیں, ہم ان کو, ان کے پیرنٹس کو, ان کے ٹیچرز کو گائیڈ کریں کہ بھی آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ کل کو یہ امت مسلمہ کو لیڈ کریں. تو ہوپ سو آپ اس سے کچھ نہ کچھ پازیٹیو ریزلٹس ضرور نکالیں گے. تو ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ میں ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے میم کو اور متین بھائی کو اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. يكن